بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، اس سے پہلے ہم نے دو لیکچرز میں حلال کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے تو اس حوالے سے آسٹریلیا کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی، اس کے بعد امریکہ کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ آج ہم اس لیکچر میں جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں حلال کے بیک گراؤنڈ سے اور حلال سے متعلق، تو وہ انڈیا کے حوالے سے ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ انڈیا ہی ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جو کسی وقت میں پاکستان اور انڈیا یہ سب ایک ہی جگہ جس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، لیکن پھر 1947 میں دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اچھا، انڈیا ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی فرض کرے اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہے کسی ایک ملک میں تو پہلے نمبر پہ انڈونیشیا میں، پھر پاکستان میں، اور اس کے بعد جو مسلمان پائے جاتے ہیں وہ انڈیا میں ہے۔ تو انڈیا میں اس وقت تقریباً 20 کروڑ تک مسلمان آباد ہیں۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ انڈیا میں اتنے زیادہ اگر لوگ ہیں مسلمان تو وہاں پہ حلال کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی اور وہاں پہ حلال کا کاروبار کیوں نہیں ہوگا۔ جہاں تک انڈیا میں حلال سرٹیفیکیشن کا تعلق ہے تو چونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ ہے، کوئی خاص ریلیجن، اگرچہ مختلف ریلیجن کے لوگ وہاں پہ بستے ہیں لیکن کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے اس ملک کا۔ اگرچہ ہندو میجورٹی میں ہیں، اسی طرح سے مسلمان دوسرے نمبر پہ ہیں، اور اس کے بعد پھر بدھ مت والے بھی رہتے ہیں، کچھ ویجیٹیرین اور اس طرح سے دوسرے سکھ وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک حلال کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، یہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے ان کو اجازت ملی ہے، لیکن وہاں پہ جتنا بھی حلال کا سرٹیفیکیشن ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا ایک پرائیویٹ اداروں کے تحت چلتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہی پرائیویٹ اس طرح سے سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں، اور باقاعدہ انڈیا کے کچھ اداروں سے وہ پرمیٹڈ ہیں، ان کو اجازت ہے، اور پھر وہ حلال کے کاروبار میں حصہ ڈال رہے ہیں اور حلال کے سرٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ اچھا، انڈیا میں چونکہ سارے کا سارے یہ چیز پرائیویٹ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ محدود ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انڈیا کی کسی اتھارٹیز سے یہ لیگلائز نہیں ہوتے یا وہاں سے ان کو کوئی پرمیشن نہیں ہوتی۔ باقاعدہ جہاں بھی کوئی سرٹیفیکیشن باڈی بنتی ہے انڈیا میں، تو باقاعدہ انڈیا میں جو ایک بڑا ادارہ ہے وہ فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا FSSAI، تو اس ادارے سے باقاعدہ چونکہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے تو اس سے باقاعدہ اس نے ایکریڈیشن لینی ہوتی ہے اور وہاں سے اس کو اجازت دی جاتی ہے، پھر جا کے وہ حلال سرٹیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، انڈیا میں چونکہ اب ہمارے پاس جو ابھی 2022 والا جو انول ایک OIC حلال اکانومی رپورٹ ہے، تو اس کے مطابق انڈیا نے 2021 میں باقاعدہ OIC ممالک یعنی جو مسلمان ممالک ہیں ان کو جو ایکسپورٹ کیا ہے فوڈ پروڈکٹس میں، تو وہ تقریباً ہے $20.41 بلین۔ یعنی اس میں انڈیا نے ایکسپورٹیشن کی ہے، لیکن فوڈ جتنا بھی ہے ضروری اس میں نہیں ہے کہ اس میں سارے کا سارا حلال ہو، بلکہ چونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو OIC کا کنٹریز کی طرف سے OIC حلال اکانومی جو رپورٹ ہے 2022 کی، تو اس کے مطابق اس $20.41 بلین میں انڈیا نے بنگلہ دیش کو 18% گندم اس میں ایکسپورٹ کیا ہے، اسی طرح سے UAE کو 11% چاول اس کو پرووائڈ کیے ہیں، اس کو ایکسپورٹ کیے ہیں، اور انڈونیشیا کو 10% پام آئل وہ ایکسپورٹ کیے ہیں۔ تو تقریباً یہ جتنے بھی بنتے ہیں تو یہ تقریباً $20.41 بلین کا فوڈ پروڈکٹس انڈیا نے باقاعدہ ان ممالک کو OIC ممالک کو وہ ایکسپورٹ کیے ہیں۔ اسی طرح اسی رپورٹ کے مطابق انڈیا نے کاسمیٹکس کے فیلڈ میں وہ 2021 میں $6.33 بلین کا کاروبار کیا ہے، اور
وہ کہتے ہیں کہ 2026 میں انڈیا کا جو یہ کاروبار ہے تو یہ 8.7 بلین ڈالر تک پہنچے گا، یعنی وہاں پہ پہنچ سکتا ہے کہ جس ریشو سے انڈیا باقاعدہ اپنے ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سارے کے سارے جتنے بھی کاسمیٹکس ہیں یہ حلال سرٹیفائیڈ ہوں، لیکن ظاہری بات ہے حلال سرٹیفائیڈ بھی ہو سکتے ہیں اور جس میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو حرام ہو، لیکن چونکہ یہ ایکسپورٹیشن ان کی پوری دنیا کی طرف ہے، یہ رپورٹ ہے۔ ہاں، ان میں جو OIC ممالک ہیں یا مسلمان جو ممالک ہیں تو ان کو 0.63 بلین ڈالر کی ایکسپورٹیشن کی ہے، تو اندازے سے یہی لگا جا سکتا ہے کہ شاید اس میں جو ایکسپورٹ کیا ہو کاسمیٹکس وہ حلال کا ہی ہو، اگرچہ وہاں پہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ پوری دنیا میں ابھی کاسمیٹکس کے فیلڈ میں پوری کی پوری سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی حلال کی، بلکہ تھوڑی بہت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ چونکہ انڈیا میں کاسمیٹکس کے حوالے سے بہت زیادہ سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے حلال کی آج کل، تو شاید اس میں بہت زیادہ حلال کا بھی ایکسپورٹ ہو، لیکن ایسی ممالک کو جو ایکسپورٹ ہے کاسمیٹکس کی انڈیا کی وہ ہے 0.63 بلین ڈالر کی۔ اچھا، اسی رپورٹ کے جو IOC حلال اکانومی جو رپورٹ ہے 2022 کی، تو اسی رپورٹ کے مطابق انڈیا نے فیشن کی مد میں اور جو فیشن کا ایکسپورٹ ہے تو اس میں 3.43 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ہے، اور اس میں یہ جو ایکسپورٹیشن کی ہے، چونکہ جس طرح سے پاکستان میں بہت سارے کپڑے وغیرہ بنتے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ اس کے لیے بہت زیادہ ملز لگے ہوئے ہیں، کارخانے لگے ہوئے ہیں، تو اسی طرح سے انڈیا میں بھی بہت زیادہ کپڑا بنایا جاتا ہے، لیکن OIC ممالک کو جو یہ فیشن کے مد میں انہوں نے ایکسپورٹ کیا ہے تو اس میں UAE، سعودی عرب اور نائجیریا سر فہرست تھے، ان کو بہت زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ تو جو تھی ان کی جو ایکسپورٹ حوالے سے ڈسکشن تھی۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ حلال کے فیلڈ میں انڈیا میں گروتھ کتنا آیا ہوا ہے، تو میرے سامنے مختلف رپورٹس ہیں، تو ان رپورٹ کے مطابق باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اس چیز میں بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ابھی نان مسلم ہے، تو وہ کہتے ہیں نان مسلم بھی ابھی پریفر کرتے ہیں، اگرچہ 2022 میں وہاں پہ جو کچھ ہندو کی کچھ جو قدامت پرست تھے یا جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے، تو ان کی طرف سے باقاعدہ وہ گھروں میں ایک گھر میں جا کے وہاں پہ پابندی لگاتے تھے کہ آپ نے حلال پروڈکٹس استعمال نہیں کرنی ہے، خاص کر طور پہ حلال گوشت کے حوالے سے، لیکن پھر بھی حلال کا کاروبار وہاں پہ بڑھ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ نان مسلم بھی حلال پروڈکٹس کو، حلال سرٹیفائیڈ پروڈکٹس کو باقاعدہ پریفر کرتے ہیں۔ اچھا، ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں جو انڈیا میں حلال فوڈ کی جو مارکیٹ ہے تو وہ 7.3% CAGR یعنی کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ کے لحاظ سے بڑھ رہا ہے، یعنی اتنی زیادہ اس میں ترقی آ رہی ہے، تو یقیناً چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور انڈیا کا جو سب سے زیادہ حلال کا کاروبار چل رہا ہے تو وہ ہے اس کے میٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، چونکہ انڈیا میں جس طرح سے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ جانور پالے جاتے ہیں، تو انڈیا میں باقاعدہ جو میٹ کا کاروبار ہے اور وہ بھی حلال میٹ، خاص کر مسلم ممالک کو جو پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں ایجپٹ شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، UAE، ایسے ممالک یا فرض کریں افریقن کچھ مسلمان کنٹریز ہیں، تو ان کو باقاعدہ یہ گوشت پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ بھی حلال سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ انڈیا میں کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو حلال سرٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ اصل میں ہے تو بہت سارے، لیکن کچھ اس میں ایسے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، ان کے میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں اور اس کا حلال لوگو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے حلال سرٹیفیکیشن سروسز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ ایک ادارہ ہے، باقاعدہ وہاں پہ حلال سرٹیفیکیشن کرتا ہے اور اس کے حلال سرٹیفکیٹ پہ یہ والا لوگو لگا ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو بہت بڑا ایک ادارہ ہے وہ ہے حلال انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ۔ حلال انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ یہ بھی باقاعدہ مسلمانوں کا ہی ایک ادارہ ہے اور یہ مختلف انڈسٹریز میں جا کے وہاں پہ حلال کے سرٹیفکیٹ کو ایشو کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ادارہ ہے حلال بورڈ انڈیا۔ حلال بورڈ انڈیا یہ تقریباً یہ بھی بہت زیادہ ایک قدیم ادارہ ہے اور باقاعدہ حلال سرٹیفیکیشن کے حوالے سے انڈیا میں بزنس کر رہا ہے اور اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ادارہ ہے انٹیگریٹڈ اسیسمنٹ سروسز۔
اور تقریباً اس کے ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تقریباً اس فیلڈ میں ان کو 20 سال ہو گئے. تو مطلب ہے کہ انڈیا میں 20 سال پہلے سے ہی حلال کا کاروبار چل رہا ہے اور آگے اس میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. آخری اور جو سب سے زیادہ مشہور ادارہ ہے انڈیا میں، وہ ہے جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کے حوالے سے. تو یہ ایک سرٹیفیکیشن باڈی ہے چونکہ وہاں پہ انڈیا میں جمعیت علماء ہند بہت زیادہ ایک مشہور ادارہ ہے، اور چونکہ سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں تو ان کی خدمات چونکہ ہر فیلڈ میں ہے، تو اسی فیلڈ میں حلال میں بھی ان کا ایک ٹرسٹ ہے جو حلال سرٹیفیکیشن کرتے ہیں اور باقاعدہ انڈسٹری میں جا کے حلال سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں اور حلال آڈٹ کرتے ہیں، اور یہ والا لوگو باقاعدہ ان کے پروڈکٹس پہ لگا ہوتا ہے. یہ انڈیا کے حوالے سے کچھ معلومات تھی. اگرچہ انڈیا میں وہ کاروبار اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے دوسرے ممالک میں چل رہا ہے. ان کے انٹرنلی تو حلال کا کاروبار چل رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن باہر کی دنیا میں ابھی چونکہ وہاں پہ حکومتی سرپرستی اتنی زیادہ نہیں ہے جس طرح سے دوسرے مسلمان ممالک میں ہو رہی ہے. تو وہاں پہ چونکہ یہ سرکاری سطح پہ نہیں ہو رہا بلکہ سارے کا سارا پرائیویٹ سطح پہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے انڈیا میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں اتنی زیادہ حلال میں اس کی اکانومی نہیں ہے. حالانکہ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے کمنٹس ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.